اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس التاسع والثلاثون الظروف المبنیۃ الثانی الخامس أين وأن للمكان بمعنى الاستفهام نحو أين تمشي وأن تقعد، وبمعنى الشرط نحو أين تجلس أجلس وأن تقم أقم۔ موضوع گفتگو مبنیات میں ظروف مبنیہ ہیں کہ جن کے بارے میں بیان گزشتہ درس میں شروع ہوا تھا۔ ان کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 گزشتہ دروس میں بیان کیے گئے۔ آج 5واں اور 5ویں سے 12 نمبر تک کے اس درس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5واں ہے اینا اور انا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ للمکانی، یہ دونوں یعنی اینا اور انا جو ہے وہ مکان کے لیے ہیں۔ ان کے اندر حرف استفہام اور حرف شرط کا معنی موجود ہوتا ہے۔ حرف استفہام یعنی حمزہ، حرف شرط یعنی ان۔ اسی لیے فرماتے ہیں بمعنی الاستفہامی، استفہام کے معنی میں۔ استفہام کی مثال یہ ہے نحو این تمشی وان تقعد۔ اینا بمعنی یہاں پر کہاں، استفہام کے معنی میں کہاں چل رہے ہیں آپ، وان تقعد کہاں بیٹھتے ہیں آپ، وبمعنی الشرطی، اور شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں یہ نحو این تجلس اجلس۔ وہاں پر چونکہ استفہام کا معنی تھا تو لفظ کہاں کا استعمال تھا، اور یہاں پر شرط کا معنی ہے جو کہ خبریہ معنی رکھتا ہے، تو جہاں کا ترجمہ ہوگا این تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے اجلس وہاں میں بیٹھوں گا۔ البتہ یہاں پر اینا کے اندر شرط کا معنی متضمن ہے۔ وَأَنَّا تَقُمْ أَقُمْ، یعنی جہاں تم قیام کرو گے وہیں پر میں قیام کروں گا۔ اگرچہ اینا اس کے علاوہ بھی دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے مثلا انا بمعنی کیفہ بھی استعمال ہوا ہے، قرآن میں آیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ۔ تو ان مختلف معانی میں اس کا استعمال ہے۔ 2 معانی کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد السادس، چھٹا معنی، چھٹا جو لفظ ہے ظروف مبنیہ میں سے وہ ہے متا۔ متا للزمانی، یہ زمانے کے لیے ہے۔ شرطن یعنی بطور شرط بھی استعمال ہوا ہے اور بطور استفہام بھی استعمال ہوا ہے۔ شرط کے معنی پہلے یعنی شرط میں اس کا استعمال ہونا زیادہ ہے، مثلا متا تسافر اسافر، جب تم مسافرت اختیار کرو گے میں بھی مسافرت اختیار کروں گا۔ او خبراً و استفہاماً، یعنی متا زمانے کے لیے ہے بطور شرط یا بطور استفہام۔ استفہام کی مثال متا تسافرو، یہ قرآن میں بھی اس کا استعمال کافی مقامات پر ہے۔ کب مسافرت اختیار کرو گے، یعنی کب مسافرت کرو گے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ السابع کیفہ، لفظ کیفہ ہے جو حال دریافت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ للاستفہامی، کیفہ استفہام کے لیے آتا ہے،
حالاً بطور حال، او خبراً یا بطور خبر، او مفعولاً ثانیاً یا بطور مفعول ثانی، او مفعولاً مطلقاً یا مفعول مطلق۔ یہ ترکیبی جہات کا ذکر ہے کہ یہ کیفہ استفہام کے لیے آتا ہے، بطور حال واقع ہوتا ہے، جیسے کیف جاء زید، زید کس حالت میں آیا، تو یہاں پر کیفہ حال ہے زید سے۔ اگرچہ کیفہ جو ہے، اگرچہ حال جو ہے وہ مشتق ہوتا ہے، لیکن غالباً تو جو استثنائی صورت ہے اس میں یہ کیفہ داخل ہو جائے گا۔ او خبراً یا خبر واقع ہوتا ہے، جیسے کیفہ انتا، تو انتا مبتدا مؤخر ہے، کیفہ خبر مقدم ہے۔ کیفہ انتا، آپ کس حالت میں ہیں، یا وہ کیفہ کنتا، یہ خبر فعل ناقص، کنتا افعال ناقصہ میں سے، تا اس کا اسم ہے، کیفہ خبر مقدم۔ کیفہ کنتا، آپ کیسے تھے، کس حال میں تھے، ای فی ای حال، یعنی کس حال میں تھے آپ۔ او مفعولاً ثانیاً، یا استفہام کے لیے واقع ہوتا ہے اور بطور مفعول ثانی، کیف ظننت زیدن، کس طرح یا کیسے یا کس حال میں آپ نے گمان کیا زید کو۔ ظننت فعل و فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول اول ہے، کیف مفعول ثانی ہے۔ او مفعولا مطلقاً، یا یہ کیفہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے بطور مفعول مطلق۔ کیف فعل اللہ بہم، قرآن میں کئی ایک مقامات پر ہے کیف فعل اللہ بہم، یعنی ای فعل، تو فعل فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور یہ کیفہ مفعول مطلق کی گویا ایک طرح سے نیابت واقع ہو رہی ہے ای فعل کی، اس لیے کیونکہ مفعول مطلق بہرحال مصدر ہوتا ہے، تو کیفہ گویا یہاں پر اس کی نیابت میں وارد ہے۔ آٹھواں ہے ایانہ للزمانی، ایانہ زمانے کے لیے آتا ہے، یہ متا کے مقابلے میں ہے، اور فرق یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے ایانہ، یہ عظیم چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے مختص ہے، بالمقابل متا کے ذریعے سے دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایانہ للزمانی، وہ زمانے کے لیے ہے، استفہاماً بطور استفہام آتا ہے، نحو ایانہ یوم الدینی، کب ہوگا جزا کا دن، اور یہی ایانہ شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ شرطاً، البتہ بعض نحویوں نے اس کو منع کیا ہے کہ ایانہ کا شرط میں آنا مانا یہ جائز نہیں ہے، نحو ایانہ تسألنی، اجب کا جب بھی آپ مجھ سے سوال کریں گے، اجب کا تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ 9 نمبر پہ ہے مز اور منزو، اس سے پہلے ہم مز اور منزو کو کتاب العوامل میں حروف جارہ کے طور پر پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف ہیں اور اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ مز اور منزو اسم کے طور پر واقع ہوئے، البتہ اس میں ظرف ظروف مبنیہ میں، کہہ رہے ہیں ان کی 2 قسمیں، ایک آتا ہے بے معنی اول المدتی، یہ تقریباً وہی مطالب ہیں ایک اعتبار سے کہ جو ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں کتاب عوامل وغیرہ کے اندر موضوع اور منزو کی بحث میں۔ بمعنی اول المدتی، چونکہ اس کے اندر معنی اول مدت ہے، اسم کا معنی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اول مدت میں ہونا اس وقت سمجھ میں آئے گا ان صلح جوابا لمتا، اگر مز اور منزو متا کے جواب بننے کی صلاحیت رکھیں تو یہ اول مدت کے معنی میں ہوں گے۔ مز اور منز بمعنی اول المدتی، یہ اول مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان صلح جوابا، اگر یہ صلاحیت رکھیں جواباً، جواب واقع ہونے کی، لمتا متا کا، نحو ما رأیت زیدن مز یوم الجمعتی، تو بعض اس کو حروف جر کے طور پر لیتے ہیں تو اس صورت میں یومی مجرور ہو جائے گا، اور جو وہ اس کو جو ہے اس میں ظرف کے معنی میں لے رہے ہیں تو ان کے لیے گویا یوم الجمعتی مضاف الیہ بن جائے گا۔ فی جواب من قال، یہ جملہ جو ہے ما رأیت، نہیں دیکھا میں نے، زیدن زید کو، مز یوم الجمعتی، جمعے کے دن سے، یعنی نہ دیکھنے کی
اول مدت جمعے کا دن قرار پا رہی ہے اس میں، تو یہ فی جوابی من اس شخص کے جواب میں ہے، قالا جو یہ کہتا ہے کہ متا مارا ایت زیدن، کب سے نہیں دیکھا آپ نے زید کو، کب سے. یہ متا کا جواب یہاں پر جب مضبنے تو وہ اول مدت کے معنی میں آ جائے گا. یعنی گویا یہ سوال دوسرے لفظوں میں یوں ہے، اول مدت انقطعت رؤیتی ایاہو یوم الجمعتی. آپ کا یہ جو جواب ہے ما رأیت زیدن موضوع یوم الجمعہ، اس کی عبارت حقیقت میں یہ بن رہی ہے، یعنی اول مدت، مدت کا آغاز، انقطعت کہ جس مدت میں منقطع ہو گئی، رؤیتی میری رؤیت یعنی میرا دیکھنا منقطع ہو گیا، ایاہو اس شخص یعنی زید کو. وہ کیا ہے اول مدت؟ یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے، وہ ہے اول مدت. و بے جمیع المدتی، و بے جمیع المدہ عطف ہو رہا ہے بمعنی اول المدت پر، اور یہی موضوع منزو جمیع مدت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی تمام مدت کے معنی میں، اس فعل کی نسبت تمام مدت کی طرف ہوتی ہے. ایسا کب ہوگا؟ ان صلح جوابا لکم، جب یہ مضر منز صلاحیت رکھیں جواب واقع ہونے کی کم کا، کم استفہامیہ کا. نحو ما رأیت مذ یومانی، میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا ہے. یہ فی جواب من قالا، یہ اس شخص کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کم مدتاً ما رأیت زیدن، کتنی مدت ہو گئی ہے کہ آپ نے زید کو نہیں دیکھا، یعنی کتنے دن سے، کتنی مدت سے آپ نے زید کو نہیں دیکھا ہے. تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں ما رأیتہ مذ یومانی، میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی جو مکمل مدت ہے وہ 2 دن ہے. اس کی تشریح اس طریقے سے ہوگی، ای جمیع مدت ما رأیتہ فیہا یومانی، تمام وہ مدت کے جس میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ یومانی 2 دن ہیں. العاشر 10واں نمبر ہے لدا و لدن. یہ 2 بھی ظروف ہیں، لازم الاضافہ ہوتے ہیں، بمعنی اندہ، یہ اندہ کے معنی میں ہوتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے وہ بیان کریں گے. نحو المال لدیکا، جیسا کہ مال آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے. والفرق بینہما، ان دونوں کے مابین فرق، ان دونوں کے مابین سے مراد ہے لدا لدن اور اندہ، یعنی اندہ اور لدا لدن کے مابین کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں والفرق بینہما ان اندہ للمکانی، یہ جو اندہ ہے یہ مکان کے لیے آتا ہے، یہ مکان کا معنی دیتا ہے. ولا یشترط فیہ الحضور، اور اندہ میں جو ہے وہ حضور شرط نہیں ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ المال لدیکا یا المال عندک، تو عندک میں حضور شرط نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ پیسے آپ کے کہیں اور پڑے ہوئے ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ میرے پاس ہیں، میرے پاس ہی نہیں، آپ مالک اس کے آپ ہی ہیں، اگرچہ وہ ابھی آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے. حضور سے مراد کسٹڈی ہے. ولا یشترط فیہ الحضور، تو جب آپ عندہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر شرط نہیں ہے. مثلا کسی ایسی چیز کے لیے جو آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے، اگرچہ آپ مالک ہیں، وہ آپ سے دور ہے، کسی اور کی کسٹڈی میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندی، وہ میرے پاس ہے، کیونکہ اندہ کے استعمال میں حضور اور کسٹڈی شرط نہیں ہے. البتہ وَيُشْتَرُ ذَلِكَ فِي لَدَا وَلَدٌ، البتہ اسی حضور اور کسٹڈی کی شرط لگائی گئی ہے لدا اور لدن میں، یعنی وہاں پر کسٹڈی شرط ہے، یعنی جب تک وہ چیز عین آپ کی کسٹڈی میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے تصرف میں، آپ کی تملیک میں نہ ہو، اس وقت تک آپ لدا لدن کو استعمال نہیں کر سکتے. وَيُشْتَرَطُ، اور شرط رکھی گئی ہے فی لدا و لدن، لدا اور لدن میں ذالکہ، اس حضور کی، ذالکہ کا مشار الیہ حضور ہے. وجاء فیہ لغات اخر، اور اس لدا لدن کے اندر کچھ اور لغتیں بھی آئی ہیں. خود یہ 2 لغتیں ہیں، ایک لدا ہے ایک لدن ہے، لیکن اس کی کچھ اور لغتیں بھی ہیں، جیسے لدنی، لدونی، لدن، لد، لد اور لدو. یہ اس کی کچھ لغتیں ہیں، کچھ استعمال ہیں اس کے، اس طرح سے اہل عرب نے اس کو استعمال کیا ہے. 11واں جو ہے وہ ہے قطو. یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، للماضی المنفی، یہ ماضی منفی کے ساتھ جڑتا ہے. ما رأیتہ قطو، میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو ہرگز.
12واں اوضو ہے للمستقبل منفی، یہ مستقبل منفی کے ساتھ مختص ہے. لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، اوضو ہرگز. لا یخفا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اوزا، یہ جو اوزا ہے اذا اضیفت اعربا. اچھا ویسے تو اس کو اوزو ہی پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی ان اوزو ہی پڑھیں گے کیونکہ مبنی ہے. مالن منصوب ہوگا انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، وإلا اوزو مبنی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اذا اضیفت، جب اس اوز کو اضافہ کیا جائے تو اعربت، پھر جو ہے یہ جو ہے وہ مبنی نہیں رہتا، معرب بن جاتا ہے. نحو لا ادعوک اوز الدہری، میں آپ کو ودا نہیں کروں گا، آپ کو نہیں چھوڑوں گا تمام زمانہ. تو اوزا یہاں پر مفعول فی بن جائے گا، اوزا کی دہر کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے تو مفعول فی بن گیا، اسی وجہ سے منصوب ہے. یہ یہاں پر محرب ہے اوزا. تتمتن، ایک تتمہ ہے. اعلم انہ اذا اضیف الظروف الی جملۃ، فرماتے ہیں کہ جب ظروف کو اضافہ کیا جائے جملے کی طرف، او از یا لفظ از کی طرف، تو پھر جاز بناؤہا علی الفتح، تو ان کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. اور اب ہیں اپنے مقام پر، لیکن ان کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. نہ وہ قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. لفظ یوم، یہاں پہ لفظ یوم جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، اضافہ ہوا ینفع جملے کی طرف، تو یہ اس صورت میں ان کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے اگرچہ یہ معرب ہیں. تو یہاں پر ظروف سے مراد، یہاں پر جو مثال آئی ہے ممکن اس سے مراد ظروف معربہ ہوں نہ کہ مبنی، کیونکہ جو ہیں ہی مبنی ان کو پھر یہ کہنا کہ مبنی علی الفتح قرار دینا یہ یہاں پر ظاہر ہے کہ معقول نہیں ہے. وَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ، اسی طریقے سے لفظ یوم اس کے بعد ہے از، یہ از کی طرف لفظ یوم کو اضافہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی علی الفتح بن گیا ہے. وحینئذ، تو حین از. وکذالک لفظ مثل، وکذالک مثل وغیر مع ما وان وانا، اسی طریقے سے لفظ مثل اور لفظ غیر وہ بھی اسی طریقے سے، یعنی وہ بھی اگرچہ معرب ہیں، لفظ مثل اور لفظ غیر معرب ہیں ذاتاً، لیکن اگر یہ بھی ما ان اور انا کے ساتھ جڑیں تو اس صورت میں ان کو بھی مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. مثلا نحو ضربتہ مثل ما ضرب زید، یہاں پر لفظ مثلا کو اضافہ کیا گیا لفظ ما کی طرف یا لفظ ان کی طرف یا لفظ انا کی طرف، تو اس صورت میں بھی ان کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. ضربتہ مثل ما ضرب زید، میں نے اس کو مارا مثل اس مارنے کے کہ جو زید نے مارا. ضربتہ غیر ان ضرب زید، جو زید نے مارا ہے میں نے اس کے علاوہ مارا ہے. ضربتہ، میں نے اس کو مارا غیر ان ضرب زید، اس طریقے کے علاوہ کہ جس طرح زید نے مارا ہے. قیامی مثل انک تقوم، میرا کھڑا ہونا، میرا قیام کرنا مثل ہے اس کے کہ جو آپ نے قیام کیا ہے. ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا اضافہ ہو رہا ہے لفظ ما کی طرف، ان کی طرف اور انا کی طرف. ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بعد والے بہرحال یہ ما مائے مصدریہ ہے اور غیرہ کے بعد ان مصدریہ ہے، انا بھی مصدریہ ہے، لہٰذا یہ اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر تعویل میں مفرد ہو کے مثلا کے لیے مضاف الیہ بن جاتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ گفتگو جو ہماری مبنیات کے باب میں ہے، جو کہ مبنیات 8 تھے اور ان میں سے 8واں ظروف مبنیات ہے، الحمدللہ گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. اور اب جو گفتگو شروع ہوگی وہ گفتگو ہوگی اسم کے خاتمے کی. اگر گفتگو کو ہم شروع سے رب دینا چاہیں تو اس طریقے سے تھا کہ مصنف نے شروع میں ایک مقدمہ رکھا، جس مقدمے کا بیان آغاز میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعد میں آنے والے تمام مسائل اسی مقدمے پر موقوف تھے. مقدمے کے اندر تعریفات کا بیان تھا، تعریفات کے ساتھ ساتھ اسم، فعل اور حرف کی تعریف، اس کی علامات کا بیان آیا، کلمہ اور کلام کی گفتگو آئی، اور اس کے بعد مصنف جو ہے وہ اصل مسائل میں داخل ہونا چاہتے تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ پہلے مرحلے میں ہم اسم پر گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہمیں چاہیے کہ اسم کو 2 ابواب میں تقسیم کریں، ایک معرب ہے اور مبنی ہے. پھر معرب میں گفتگو کی تو کہا کہ اس کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں.
اور جو ہے وہ ایک خاتمہ ہے۔ مقدمے میں جو گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ خود اسم معرب کی تعریف کی، اسم معرب پر آنے والے اعراب کی گفتگو کی، معرب منصرف اور منصرف کی، غیر منصرف کی گفتگو کی۔ پھر اصل مقاصد کے اندر داخل ہوئے تو پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں تھا، دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں، تیسرا مجرورات کے بارے میں تھا۔ اور ان تینوں پر گفتگو کرنے کے بعد جو ہے اس میں مبنیات میں داخل ہوئے، کہنے لگے دوسرا باب جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ پھر بتلایا کہ مبنیات جو ہیں وہ 8 ہیں، اور وہ جو مبنیات 8 ہیں ان میں سے آخری ظروف مبنیہ تھا جن کو 2 چیپٹرز میں تقسیم کیا، ان کا بیان مکمل ہوا یہاں پر۔ اور اب آ رہے ہیں اسم کے خاتمے کی طرف، جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ باب الاسم الخاتمۃ، یہاں سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی جس کے اندر اسم کے بعض استعمالات ہیں، جیسے معرفہ، نکرہ، اسم عدد مذکر اور مؤنث، اسم تثنیہ، جمع، اسم جمع مکسر، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ، ان کا بیان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔